کی جو تشخیص ہے، آپ کا جو ریسرچ ورک ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا، میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ننگے سچ کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، بات کرتے ہیں آج ایک ایسی متنازع شخصیت کی جس کو آپ لوگ لڈن جعفری سے جانتے ہیں۔ اصل میں ان کا نام ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی ہے۔ وہ کئی پنچ لائنز کے بانی ہیں۔ پنچ لائنز یعنی جیسے یہ تو ہوگا، لڈن جعفری کا واقعہ اور نیپال والا واقعہ، اور بھی کئی ایسے ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا پر چلتی رہتی ہیں۔ ان سب کا جو بانی ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ان کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو لوگوں نے بنا کر، میمرز نے بنا کر شیئر کی ہیں، ان پر ہنسے ہوں گے۔ ان کو ہم نے چلے وہ تو ماضی کا ایک حصہ بن گئے۔ آج کل ہم نے ان کو ایک متنازع شخصیت بنا دی ہے، ایک عالم دین کو ہم نے متنازع شخصیت بنا دی ہے۔ آئیے آج آپ کو ننگا سچ کی ٹیم بتاتی ہے کہ یہ اصل میں یہ شخص ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی المشہور لڈن جعفری ہے کون۔ علامہ صاحب 1944 میں قیام پاکستان سے پہلے لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ 1967 میں پاکستان ہجرت کر کے کراچی میں سیٹل ہو گئے۔ تمام تعلیم انہوں نے اپنی بما گریجویشن لکھنؤ سے حاصل کی۔ اور علامہ صاحب کی میں اب آپ کو علمی قابلیت کے بارے میں بتاتا چلوں۔ علامہ صاحب اب تک کم از کم 300 سے زائد کتابوں کے مصنف رہے ہیں، جو کہ لٹریچر، ثقافت، دین، معاشیات، فلسفہ، سائنس اور مختلف زبانوں میں شامل ہیں۔ وہ میر انیس اکیڈمی کے صدر بھی ہیں اور القلم میگزین کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں۔ ان کی کتاب جو کہ جوش ملی آبادی کی مرثیات کا مجموعہ ہے، جو کہ ہندوستان اور پاکستان سے انہوں نے جگہ جگہ سے اکٹھا کر ایک مجموعے کی شکل دی اس پر ان کو 1980 میں میر انیس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسی طرح 1999 میں لندن کے کامن ویلتھ ایوارڈ سے نوازا گیا، جو کہ ان کے علمی خدمات کو مروز خاطر رکھ کے ان کو دیا گیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ان واقعات جو انہوں نے بیان کیے، جو کہ متنازع قرار دیے گئے۔ جی ہاں، بات کرتے ہیں لڈن جعفری والے واقعے پر، جس پر حقیقی لڈن جعفری کے پوتے یعنی کہ سید مرتضیٰ عباس جعفری، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا میں ایک پیغام جاری کیا، جس میں جب علامہ صاحب مشہور ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایک پیغام جاری کیا۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا ابو انڈیا پاکستان وار کا حصہ رہ چکے ہیں، جنگ عظیم دوم کا حصہ رہ چکے ہیں، وہ ایک ماضی کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے آگے مزید کہا کہ میرے دادا ابو 1920 میں امروہہ میں پیدا ہوئے، جو کہ ایک ہندوستان کا چھوٹا شہر ہے، اور اس سے پہلے ان کے دادا ابو نے کئی اموات دیکھی ہیں اپنے بچوں کی، جو کہ 5 سال کی عمر سے پہلے ہی فوت ہو جایا کرتے تھے۔ میرے دادا ابو نے پھر ایک منت مانگی کہ اگر میرا بچہ اس نے اگر زندگی پا لی تو میں کربلا جاؤں گا۔ ان کے دادا ابو تو نہیں جا سکے، ان کی والدہ 1923 میں کربلا گئیں۔ اور ادھر کی ہی ایک واقعہ جو علامہ ضمیر اختر نقوی نے بیان کیا کہ کیسے وہ چھت پہ کھیل رہے تھے کہ اچانک گرے، تب کے طبیبوں نے ان کو مردہ قرار دے دیا۔ اس پر وہ بہت روئی، گزارش کی حضرت عباس علیہ السلام، جو کہ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں اور ان کا بھی کربلا میں روزہ ہے، وہاں پر ان کے پہرے داروں سے گزارش کی کہ مجھے ایک رات یہاں پہ رہنے دیں، جہاں پہ انہوں نے ان سے دعا کی کہ آپ مجھے آج کی رات یہاں رہنے دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت کوئی گڈیاں وغیرہ موجود نہیں تھیں، یہ ایک فرضی
قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ ہاں جی وہ بالکل ایسے ہی ہوا، وہ ادھر گئیں اور جب صبح سویرے تک ان کے دادا ابو کے اندر ہوش آ گئی اور وہ زندہ ہو گئے۔ یہ آس پاس کے لوگوں نے اس کو ایک معجزہ قرار دیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ کچھ حد تک سچ مانا گیا۔ اس کے علاوہ جو نیپال والا واقعہ ہے، اس پہ علامہ صاحب کئی دفعہ کہہ چکے کہ یہ ایک کتاب میں شائع ہوا ہے واقعہ، اور اسی کتاب کا انہوں نے اقتباس پڑھا۔ اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو علامہ صاحب کو متنازع بناتی ہیں، پر سب سے بڑی وجہ ہے ان کا لہجہ، جو کہ انہوں نے اپنے لکھنؤ کے جو کہ اگر آپ لکھنؤ کے لوگوں کی آواز سنیں اور ان کا لہجہ سنیں تو ان سے ملتا ہے۔ جو لکھنؤ کے بڑے خاندانوں کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح بولتے ہیں جس طرح علامہ صاحب کا لہجہ ہے۔ اور پھر ان واقعات کے بعد علامہ صاحب کی توہین ہونا شروع ہوئی، جو کہ سوشل میڈیا پر اور کمنٹس میں اور جگہ ہر جگہ واٹس ایپ پر یہ ویڈیو شیئر ہونا شروع ہو گئی، ان کے کلپس بننے شروع ہو گئے، ان کی میمز بننا شروع ہو گئی۔ یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی نے کوئی نہیں دیکھا کہ علامہ صاحب کی اپنی بھی کوئی خاندان ہوگا، اپنا بھی کوئی رہن سہن ہوگا، اپنی بھی کوئی کمیونٹی ہوگی۔ ہر کسی نے ان کی کردار کشی شروع کر دی، بغیر جانے، بغیر وجہ کے۔ اور اسی کے نتیجے میں متعدد بعد پھر کرونا کا جو سلسلہ شروع ہوا، کرونا میں بھی علامہ صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میرے پاس علاج ہے۔ جب زیادہ لوگوں نے اس پر بحث کرنا سٹارٹ کی تو علامہ صاحب نے بتایا کہ ہاں جی میرے پاس علاج ہے۔ علاج کیا ہے؟ آب زمزم پئیں، اس سے بڑا کوئی علاج نہیں۔ دیکھا جائے تو یہ ایک ہم مسلمانوں کے لیے مقدس ترین پانی آب زمزم ہے۔ اس کے بعد علامہ صاحب پر تھوڑی کردار کشی کم ہوئی اور علامہ صاحب وقار زکا کے شو میں آئے۔ وقار زکا کے شو میں جب آئے، علامہ صاحب کی علمی قابلیت سے جب سب نے اس کو جانا، تب شروع ہوا علامہ صاحب کے بارے میں لوگوں کا ایک ویو بدلنا، جو کہ ابھی مزید بدل رہا ہے۔ ابھی تو شروعات ہے۔ علامہ صاحب کو لوگوں نے جاننا شروع کیا، علامہ صاحب کی علمی قابلیت کا اعتراف کرنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر علامہ صاحب کے کچھ لوگوں نے اپنے دل میں تلافی بھی کی کہ علامہ صاحب ایک عالم دین ہے اور ایک متنازع شخصیت بالکل نہیں ہے، بلکہ بہت ہی سمجھدار اور پڑھے لکھے انسان ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا سچ۔ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو لائک کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی تحقیق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔